دوستو جدید جنگوں کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ جہاں کبھی صرف بڑے بڑے فائٹر جیٹس اور ٹینک فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے، آج ان کی جگہ بغیر پائلٹ والے لڑاکا طیارے یعنی کہ UCAVs لے رہے ہیں۔ اور انہی جدید ہتھیاروں میں ایک نام ہے جو تیزی سے دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے، اور وہ ہے ترکی کا بیرکٹر کیزل ایلما یعنی سرخ سیب۔ یہ صرف ایک ڈرون نہیں بلکہ ترکی کے خواب اور طاقت کی علامت ہے۔ کیزل ایلما کو ترکی کی مشہور دفاعی کمپنی بیکر نے تیار کیا ہے۔ یہ ایک جیٹ انجن والا بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ ہے جو نہ صرف چھپ کر وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اسے خاص طور پر ایئر کرافٹ کیریئرز سے اڑان بھرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی اس بغیر پائلٹ والے طیارے نے ایک اہم سنگ میل بھی عبور کیا ہے۔ اس نے پہلی بار ایسلان کے تیار کردہ ٹولون پریسیجن بوم کے ساتھ کامیاب پرواز ٹیسٹ مکمل کی ہے۔ یہ کامیابی اس ڈرون کے ویپن انٹیگریشن کے مرحلے میں ایک اہم قدم ہے۔ بیکر کے چیئرمین سیلجوک بیرکٹر اور کمپنی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی جس میں کیزل ایلما کے تیسرے پروٹوٹائپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں 2 سادہ 4T سمارٹ ریک لگائے گئے تھے اور ہر ایک پر ایک ٹولون چھوٹے سائز کا بوم نصب تھا۔ ترکی کی دفاعی صنعت کے ادارے SSB کے سربراہ ہالوک گورگن نے اس کامیابی کو ترکی کے دفاعی نظام کے لیے ایک اسٹریٹجک قدم قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیسٹ صرف ایک بوم کو جوڑنے کا نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ترکی کی فضائی اور زمینی صلاحیت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹولون کی درست نشانے کی صلاحیت جب کیزل ایلما کی پھرتی کے ساتھ ملے گی تو مستقبل کی جنگی حکمت عملی بدل کر رکھ دے گی۔ ٹولون بوم کے ساتھ اس کی یہ پہلی پرواز دراصل ہتھیاروں کے مزید ٹیسٹوں کی شروعات ہے۔ مستقبل میں اس پر 4 کروز میزائل اور مختلف گائیڈنس کٹس بھی آزمائی جائیں گی۔ قریبی فاصلوں کی فضائی لڑائی کے لیے بزدگان میزائل بھی ٹیسٹ ہونے کی توقع ہے جو ریڈار کے بغیر صرف انفراریڈ گائیڈنس سے کام کرتا ہے۔ فی الحال کیزل ایلما کے 2 پروٹوٹائپ PT3 اور PT4 جن میں AI-322 سیریز کے ٹربو فین انجن لگے ہیں ٹیسٹ پروازیں کر رہے ہیں۔ دوستو کیزل ایلما کی کہانی 2013 سے شروع ہوتی ہے جب پہلی بار اس کا تصور دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ صرف ایک خواب تھا۔ بیکر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سیلجوک بیرکٹر نے کہا تھا کہ جیٹ پاورڈ UCAVs ان کا 12 سال پرانا خواب ہے۔ پھر 2021 میں اس کے ڈیزائن کی پہلی تصاویر عوام کے سامنے آئیں اور صرف 1 سال بعد 14 دسمبر 2022 کو یہ خواب حقیقت میں بدل گیا جب کیزل ایلما نے اپنی پہلی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ پہلا پروٹوٹائپ 2022 کے ٹیکنو فیسٹ میں پیش ہوا اور اسی دن اس کا پہلا پروٹوٹائپ اسمبلنگ لائن میں داخل ہوا۔ 2023 کے دوران ہائی سپیڈ مینوورز اور فارمیشن فلائٹس تک کامیاب تجربات ہوئے۔ جون 2023 میں یہ 9.5 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچا۔ 30 اپریل 2023 کو اس نے ترکی کے F-16 کے ساتھ فارمیشن فلائٹ کی۔ 2024 میں کیزل ایلما کے تیسرے پروٹوٹائپ نے پہلی بار پرواز کی جو دراصل پروڈکشن ورژن سمجھا جاتا ہے۔ اس میں نہ صرف آفٹر برننگ انجن لگایا گیا تھا بلکہ اس کے ایویونکس اور ڈھانچے میں بھی بڑی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ اور پھر اکتوبر 2024 میں اعلان کیا گیا کہ کیزل ایلما کی باقاعدہ پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ اور اب 26 سپتمبر 2025 کو اس کا پہلا آرمڈ فلائی ٹیسٹ ہوا جس میں اس نے ایسلسن کے ٹولن بوم کے ساتھ کامیاب پرواز کی۔ کیزل ایلما کا ڈیزائن بھی بہت خاص ہے۔ اس میں ڈیلٹا ونگ اور کینارڈ کنفیگریشن استعمال کی گئی ہے جو اسے زیادہ پھرتی دیتی ہے۔ یہ ڈیزائن چین کے J-20 اور بعض دوسرے جدید طیاروں سے مشابہ ہے، اگرچہ اس سے تھوڑی ریڈار سگنیچر بڑھتی ہے لیکن بدلے میں ملتی ہے حیران کن مینوربلٹی۔ یہ طیارہ کم ریڈار کراس سیکشن رکھتا ہے یعنی دشمن کے ریڈار پر کم دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ایسا ریڈار ہے، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہے، الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم ہے اور میزائل وارننگ سسٹمز شامل ہیں تاکہ یہ دشمن کے حملے سے بچ سکے۔ کیزل ایلما کا زیادہ سے زیادہ وزن 6000 کلو گرام ہے جبکہ یہ 1500 کلو گرام تک ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 35000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اور اس میں اندرونی ویپن بے بھی موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوم اور میزائل چھپا کر لے جا سکتا ہے تاکہ اس کی اسٹیلتھ برقرار رہے۔ کیزل ایلما کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ TCG انادولو جیسے جہازوں سے بھی بغیر کسی کیٹاپلٹ کے ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے۔ یعنی ترکی اب صرف زمین سے نہیں بلکہ سمندر سے بھی بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے اڑا سکے گا، اور یہ قابلیت دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے۔ ترکی کا منصوبہ یہ ہے کہ کیزل ایلما کو اپنی فضائیہ اور بحریہ دونوں کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کو صرف فضائی برتری کے لیے نہیں بلکہ لائل ونگ مین کے طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مستقبل میں ترکی کے F-16 یا آنے والے کان لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر پرواز کرے گا۔
اور جنگ میں مدد دے گا۔ دوستو یہ بات طے ہے کہ کیزل علما صرف ایک ڈرون نہیں بلکہ ترکی کی دفاعی سوچ کا نیا باب ہے۔ یہ ملک کو نہ صرف خود مختاری دے گا بلکہ اسے ان ممالک کی صف میں بھی کھڑا کر دے گا جو جدید جیٹ پاورڈ سٹیلتھ ڈرونز بنا رہے ہیں۔ دنیا کی نظریں اس پر ہیں کیونکہ یہ مستقبل کی فضائی جنگ کے اصول بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی کے اس ڈرون میں کئی ممالک کی دلچسپی ہے جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان مستقبل میں اس ڈرون کو خرید سکتا ہے جیسا کہ پاکستان نے ترکی کے بیرکٹر TB2 ڈرون اور اکنچی ڈرون خریدے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔